جی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا أَفَا أَحَدُ الشُّرَكَاءِ مِنَ الدَّمِ، مقتول کے جو وارث ہیں ان میں سے کسی ایک وارث نے بھی قصاص خون سے یعنی قصاص سے اپنا حق معاف کر دیا یا اپنے حصے کے بدلے میں صلح کر لی، جتنا اس کا غیر وہ وارث تھا اس کا حق بنتا تھا وہ قصاص کا مطالبہ کرے، اس نے کہا کہ میں صلح کرتا ہوں، میں تم سے قصاص نہیں لیتا، تو جتنا میرا حصہ دیت میں سے بنتا ہے تم مجھے دیت دے دو، تم مجھے اتنے پیسے دے دو، تو باقیوں کا حق بھی قصاص سے ساقط ہو جائے گا اور سب کو دیت ہی ملے گی۔ ایک شریک نے معاف کر دیا تو قصاص معاف کر دیا اور اس نے دیت سے اپنا حصہ طلب کر لیا تو سب کا حق ساقط ہو جائے گا اور سب کو دیت میں سے دیت دی جائے گی، دیت میں جس کا حصہ بنتا ہے وہ لے لے گا۔ لأنه مال واجب بالعقد، کیونکہ یہ مال ہوتا ہے جو عقد کے ذریعے واجب ہوتا ہے، تو آگے تھا بلکہ ساقط نمبر 2 پہ۔ لأن القصاص لا يتباعد، کیونکہ قصاص میں اجزاء نہیں ہو سکتے، بعض اجزاء نہیں ہو سکتے کہ آدھا قصاص لیا جائے اور آدھا نہ لیا جائے، اس طرح تو نہیں ہو سکتا، یا تو پوری جان لینی ہے تو یا پھر نہیں، تو فَإِذَا سَقَطَ بَعْضُ سَقَطَ كُلُّهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ، برخلاف اس کے کہ اگر ایک بندہ 2 بندوں کو قتل کرے وَعَفَا أَحَدُ الْوَلِيَّيْنِ، اور دونوں ولیوں میں سے ایک معاف کر دے، تو فَإِنَّهُ يَجِبُ الْقِصَاصُ، مثلا ایک بندے نے 2 بندوں کو قتل کیا، اب 2 بندے مقتول تھے، 2 کے وارثوں کو اختیار ہے، ان میں سے ایک کے وارثوں نے اسے معاف کر دیا اور دوسروں نے کہا کہ ہم قصاص لیں گے، تو وہاں قصاص لیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ وہاں مطالبہ الگ الگ لوگوں کا ہے، الگ الگ خون کا ہے، تو اس لیے وہاں پہ تو ایک کی طرف سے اسے قتل کر دیا گیا تو یہ جائز ہے۔ آگے ترجمہ دیکھ لیں، جب معاف کر دیا شرکاء میں سے ایک نے خون کو یا صلح کر لی اپنے حصے کی کسی عوض کے بدلے میں، تو ساقط ہو جائے گا باقیوں کا حق قصاص سے، اور جائز ہے ان کے لیے کان لہم نصیب، انہیں مل جائے گا ان کا حصہ دیت میں سے۔ آگے اقتصہ مجہول ہے، بس اگر ایک جماعت نے ایک بندے کو آمدن قتل کیا، ایک جماعت نے مل کر اکیلے بندے کو قتل کیا تو قصاص ان سب سے لیا جائے گا، بدلے میں ان سب بندوں کو قتل کیا جائے گا۔ ایک جماعت نے ایک بندے کو قتل کیا تو بدلے میں سب سے قصاص لیا جائے گا۔ والقیاس لا یقتضی، قیاس اگرچہ اس کا تقاضا نہیں کرتا کیونکہ یہاں مساوات نہیں پائی جا رہی، بھئی ایک کے بدلے میں 7 بندے کیسے قتل ہو، 10 بندے کیسے قتل کیے جائیں، کیونکہ روایت میں کہ 7 بندے صنعاء میں سے تھے، انہوں نے قتل کیا ایک بندے کو، فقضى عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالقصاص علیہم، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سب پر قصاص کا فیصلہ کیا کہ سب سے قصاص لیا جائے گا۔ اور آپ نے وہ جو جملہ آپ نے فرمایا تاریخی جملہ آپ کا، لو تمال علیہ اہل صنعاء لقتلتهم، کہ اگر پورے صنعاء شہر والے مل کر اس قتل میں مدد کرتے میں پورے شہر والوں کو قتل کر دیتا۔ اور التمال من التعاون، اگر وہ سارے مل کے تعاون کرتے اس میں سب کو قتل کر دیتا، جتنے بندے تھے جناب عمر ان کو قتل کر دیا۔ سنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت رسول اللہ، جب قتل کیا ایک جماعت نے ایک بندے کو آمدن تو قصاص لیا جائے گا ان سب سے۔ آگے قتل لجماعتہم، بس ایک بندے نے جماعت کو قتل کر دیا، 10 بندوں کو، 5 بندوں کو قتل کر دیا، 3 بندوں کو قتل کر دیا، 2 بندوں کو قتل کیا، ان سب کے وارث جمع ہو گئے کہ اس سے قصاص لیا جائے، تو اس سے سب کے بدلے میں اسے قتل کر دیا گیا تو سب کا قصاص ادا ہو جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندے کی طرف سے قتل ہو گیا تو باقیوں کو پیسے دیے جائیں، کچھ دیا جائے، جب ساروں نے مل کے سب نے مطالبہ کیا ہے ایک وقت میں تو پھر سب کی طرف سے اسے قتل کر دیا گیا تو قصاص ہو جائے گا۔ جی آگے لکھا ہوگا،
اگر قتل کیا ایک بندے نے جماعت کو، پس حاضر ہو گئے مقتولین کے اولیاء، تو اسے قتل کیا جائے گا ان کی جماعت کے لیے، ولا شیء لہم، اور انہیں کچھ نہیں ملے گا اس کے علاوہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں پہلے کے لیے اسے قتل کیا جائے گا، اور ان قاتلہم علی المتعاق بھی، اگر ایک کے وارث آئے تو ان کے لیے قتل کر دیا گیا تو باقی جو انہیں دیت دی جائے گی۔ وَإِنْ قَاتَلَهُمْ جَمِيعًا وَإِنْ لَمْ يَعْرِفِ الْأَوَّلُ فَيَتَقَرَّبُ بَيْنَهُمْ، اگر پہلے کا پتہ نہ چلے کہ کون ہے تو ان میں قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا پہلے نام آ جائے اس کے لیے وہ قتل ہو گیا، اس کو قصاص مل گیا اور باقیوں کو دیت ملے گی۔ لَنَا أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ قَاتِلٌ لِوَصْفِ الْكَمَالِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ الفاظ الفاظ میں کوئی مسئلہ ہو گیا۔ کیا کہا کیا تھا کہ ایک بندے نے جماعت کو قتل کیا اور مقتولین کے اولیاء حاضر ہو گئے تو سب کے لیے، اس جماعت کے لیے ایک دفعہ اسے قتل کیا جائے گا، تو وہ سب ہونا یوں چاہیے کہ وہ ان سب کا قاتل ہے، اور مکمل طور پر کامل یعنی قاتل ہے ہر ایک کا، فجالت تماثل ہو، تو وہ سارے برابر لوگ ہیں کہ مقتول جو ہے ان سب کو اس نے قتل کیا ہے، سب کو قتل کیا ہے، تو اس کی جان جو ہے ان سب کی جان برابر ہے، اس لیے سب کے لیے اسے اکیلے بندے کو قتل کر دیا گیا، ہر ایک کا قتل اس پر آیا، تو جب قتل ہوا وہ قصاص اس سے لے لیا گیا تو سب کا بدلہ ہو گیا۔ یعنی ایک بندے کو قتل کیا گیا تو ایک بندے کی طرف سے قاتل، اس کا بدلہ بھی ہو گیا، دوسرے کا بدلہ بھی ہو گیا، تیسرے کا بدلہ انہوں نے یہی لینا تھا نا، جان لینی تھی، تو وہ جان اس کی لے لی گئی ہے۔ فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ قُتِلَ لَهُ، بس اگر ان میں سے ایک کے وارث آئے اور انہوں نے کہا کہ جی فلاں بندے نے وہ قاتل ہے، اور اس پر گواہ قائم ہو گئے اور ساری چیزیں گواہیاں پوری ہو گئیں، قاضی نے فیصلہ کر دیا اس کو قتل کرنے کا، قتل کر دیا جائے گا، وہ قتل کر دیا گیا، تو بعد میں دوسرے جو مقتول تھے ان کے وارث آ گئے تو ان کا حق ساقط ہو جائے گا، لفوات المحل، کیونکہ اب قصاص کا محل اس کی ذات تھی وہ رہی نہیں ہے، اب انہوں نے قصاص لینا کس سے، تو ان کا حق ساقط ہو جائے گا۔ اگر حاضر ہو گیا ایک ان میں سے تو قتل کر دیا جائے گا اسے ان کے لیے، اور ساقط ہو جائے گا باقیوں کا حق۔ جو بندہ جس پر قصاص لازم تھا ابھی تک قصاص اس سے لیا ہی نہیں گیا، کہ اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا، تو اس سے قصاص ساقط ہو جائے گا، لفوات محل الاستیفاء، کیونکہ قصاص وصول کرنے کا محل ہی ختم ہو گیا۔ آگے کسی بندے نے، دو بندوں نے ایک بندے کا ہاتھ کاٹ دیا، دو بندوں نے مل کر ایک بندے کا ہاتھ کاٹا، تو کسی پر قصاص نہیں ہے، وہ دونوں اس کے ہاتھ کی آدھی آدھی دیت وہ دیں گے، دونوں بندے ہاتھ کی، ایک ہاتھ کی کتنی دیت تھی، 50 اونٹ ہے، تو وہ دونوں آدھے آدھے دیں گے۔ اگلا باب دیتوں پر آ رہا ہے، اس میں تفصیل سے آج لأن التلف يحصل حاصل بفعلهما، کیونکہ یہ ہاتھ کا ضائع ہونا ان دونوں کے فعل سے ہوا ہے، ان دونوں پر نصف دیت لازم ہوگی۔ آگے یمنا رجلین، نصف الدیت، اگر ایک بندے نے دو بندوں کے دائیں ہاتھ کاٹ دیے، ایک بندے نے دو بندوں کے ہاتھ کاٹے اور دونوں کے دائیں ہاتھ ہی اس نے کاٹے ہیں، وہ دونوں آگے عدالت میں کہ اس سے اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اس نے ہمارے ہاتھ کاٹے ہیں، تو دونوں اس سے نصف، دونوں کے ہاتھ کاٹے ہیں نا اس نے، تو دونوں اس سے نصف دیت لیں گے، اور جسے وہ آپس میں نصف نصف کر لیں گے، اور اگر ان میں سے ایک آیا اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور دوسرا آیا تو اس کو کل نصف دیت مل جائے گی۔ اس نے دونوں کے ہاتھ کاٹے تھے نا، دو بندوں کے ہاتھ کاٹے تھے، اور دونوں کا دایاں ہاتھ کاٹا اس نے، تو اس نے دونوں کو نصف دیت دینی ہے، یعنی کہ 50 اونٹ جو ہیں وہ دونوں میں تقسیم ہوں گے، یعنی 25 اونٹ دونوں کو ملیں گے، اور اگر ایک
نے دعویٰ کیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر دوسرا بعد میں دوسرے نے دعویٰ کیا اس نے میرا ہاتھ بھی کاٹا تھا، تو اس سے بدلہ دلوایا جائے، تو اب پوری نصف دیت جو اس دوسرے بندے کو ملے گی، پہلا قصاص لے چکا ہے، بدلہ اپنا لے چکا ہے۔ ان الحاضرین یستوفى لثبوت حقی وتردد حق الغائب، کیونکہ حاضر جو اپنا حق اس نے وصول کر لیا کیونکہ اس کا حق ثابت ہو چکا ہے، اور غائب کا حق میں شک ہے۔ وَإِذَا اسْتَوْفَىٰ لَمْ يَبْقَ مَحَلُّ الِاسْتِفَاءِ، جب پہلا بندہ اپنا حق وصول کر چکا ہے، اب حق وصول کرنے کا محل نہیں رہا، اس لیے دوسرے کا حق ثابت ہو جائے گا دیت میں، اور وہ جو محل اس کا ہاتھ تھا جو کاٹنا تھا وہ تو رہا ہی نہیں، تو اب دیت میں دوسرے کا حق ثابت ہو جائے گا۔ آگے اذا اقر العبد بقتل العمد لازمہ القود، اگر کسی غلام نے قتل عمد کا دعویٰ کر دیا، قتل عمد کا اقرار کر لیا، اس نے اقرار کیا کہ میں نے فلاں بندے کو قتل کیا ہے، تو قصاص اس پر لازم ہو جائے گا، لأنه غیر متہم فی، اس میں اس پر کوئی تہمت نہیں ہے، کیونکہ لأنه مضر بالعبد فیقبل قوله، کیونکہ وہ اپنی بات کر رہا ہے اور اسے پتہ بھی ہے کہ اس میں مجھے نقصان ہوگا، پھر بھی وہ اقرار کر رہا ہے قتل کا، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے اس کا اقرار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے اقرار کر رہا ہے، تو اس کا اقرار اپنے حق میں مان لیا جائے گا اور اس پر قصاص لازم ہو جائے گا۔ اقرار کیا غلام نے قتل عمد کا تو لازم ہو جائے گا اس پر قصاص۔ آگے ومن رما، ایک بندے نے کسی کو جان بوجھ کر